قرآن و حدیث اسلام کے دو مین ضروری ستون ہیں جن کے بغیر اسلام کی چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے بس قرآن کافی ہے، حدیث کی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت و اہمیت نہیں ہے، یا پھر اگر کوئی حدیث ان کے معیار کے مطابق، ان کی سوچ فکر اور عقل کے مطابق پوری اترتی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، اور دوسری کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ تو آئیے آج اسی حوالے سے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہی ہمیں بتانا کہ حدیث کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ رب العزت کی، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور پھر اطاعت کرو تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی۔ قرآن پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی اطاعت ہو گیا، حدیث پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو گیا، اور فقہا کا ماننا اولی الامر کی اطاعت ہو گیا۔ اسی لیے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فقہا صحابہ کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو فتنہ انکار حدیث کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہی ماننا کافی تھا تو پھر اس ایک آیت کے اندر 3 کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یارحان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ احادیث اور قرآن کا ایک ہی درجہ ہے، اور حدیث پر عمل بھی خدا کی اطاعت ہے۔ تو پھر بتائیں کہ اگر قرآن ہی کافی تھا تو پھر یہاں پر رب نے یہ کیوں فرمایا کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی؟ مزید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا کہ جو چیز ہم تمہیں دیں، یعنی کہ جو چیز رب تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رب تمہیں منع کرے روکے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں یہ بالکل واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہیں قرآن ملے تو وہ قرآن بھی لے لو، اگر تمہیں حدیث ملے تو وہ بھی لے لو، اور حضور جس سے روکیں منع کریں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو پھر بتائیے نا کہ اگر قرآن ہی کافی تھا، حدیث کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر یہاں پر حکمت کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گندی چیزیں حرام فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ احادیث سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گدھا ہے یا کتا ہے تو ان کی حرمت کہاں سے ثابت ہے؟
अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही साबित है। इसलिए याद रखिएगा कि अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये अलग बात है कि आप अंदर से मानते हैं और ऊपर से इनकार करते हैं। मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तुम्हारे रब की कसम, ये लोग उस वक़्त तक मोमिन न होंगे जब तक कि अपने हर झगड़े में आपको हाकिम न मान लें। हजूर को हाकिम मानने की यही सूरत है कि आपकी हर बात पर अमल किया जाए, और यही हदीस का मानना है। तो फिर बताइए, हदीस को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? अल-मुख्तसर अहबाब जी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत से हमें ये मालूम हुआ कि रब तआला कुरान करीम के अल्फाज, कुरान के मानी, कुरान के अहकाम, कुरान के असरार वगैरह सब का मुहाफिज है। इसीलिए हाफिज, कारी, आलिम और मशाइख ता क़यामत बाकी रखे। और याद रखिएगा कि हदीस कुरान के अहकामो असरार के बका का ज़रिया है। अगर हदीस को आप नहीं मानते तो फिर मुझे ये बताएं कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, ज़कात कैसे देंगे? इसलिए याद रखिएगा कि कुरान की हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया हदीस है। ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान भी ज़रूरी है और कुरान के साथ साथ हदीस भी ज़रूरी है।